اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20واں پارہ صرف اردو ترجمہ سماعت کیجیے۔ امن خلق، یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے رونق باغ اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگا دیتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہریں بنائیں اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ یا وہ بہتر جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یا وہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں۔ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ یا وہ بہتر ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم فرماؤ، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ، اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا، اور لوگ نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے؟ بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور کافروں نے کہا، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک یہ وعدہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو دیا گیا تھا۔ یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ تم فرماؤ، زمین میں چل کر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اور اے حبیب تم ان پر غم نہ کرو اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو۔ اور کافر کہتے ہیں، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تم فرماؤ، ہو سکتا ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو، اور بے شک تیرا رب لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور بے شک تمہارا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ذکر فرماتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک تمہارا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور وہی عزت والا علم والا ہے، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ بے شک تم روشن حق پر ہو۔ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہوں، اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے والے نہیں۔ تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ فرما بردار ہیں۔ اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ان کے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا تاکہ ان کے بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا؟ یا تم کیا کام کرتے تھے؟ اور ان پر ان کے ظلم کے سبب بات واقع ہو چکی تو اب کچھ نہیں بولتے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے، مگر وہ جنہیں اللہ چاہے، اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے حاضر ہوں گے۔ اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا، انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا، بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلاح ہے، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے۔ اور جو برائی لائے گا ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے۔ اے لوگوں، تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔
مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے اور ہر شے اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں سے رہوں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہو تو تم فرما دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا رب اے لوگوں تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ طاسیم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی خبر پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا اور اس کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے۔ ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائے جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائے اور انہیں ملک و مال کا وارث بنائیں اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی، مگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان فرعونیوں کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسی گھر والے بتا دوں جو تمہارے اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور ایک دن موسیٰ شہر والوں کی دوپہر کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو اس میں 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو وہ جو موسیٰ کے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمایا شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی اے میرے رب تو نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے اس کی قسم کہ اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی تو اچانک دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی فریاد کر رہا ہے، تو موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس قبطی کو پکڑ لے جو ان دونوں کا دشمن تھا تو وہ بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا اے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ موسیٰ نے عرض کیا ہے میرے رب مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے دوسرے طرف 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائی کی طرف پھرے اور عرض کی اے میرے رب میں اس خیر کھانے کی طرف محتاج ہوں۔
جو تو میرے لیے اتارے۔ تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ اس والد کے پاس آئے اور اسے اپنے واقعات سنائے تو اس نے کہا ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ ان کو ملازم رکھ لو، بے شک آپ کا بہتر نوکر وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور ہماری اس گفتگو پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ پھر جب آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو جب اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا کہ سانپ ہے تو حضرت موسیٰ پیٹ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ سامنے آؤ اور نہ ڈرو، بے شک تم امن والوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تو تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف یہ 2 بڑی دلیلیں ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا تاکہ وہ میری تصدیق کرے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان قریب ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب آئیں گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آئے تو فرعونیوں نے کہا یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لائے اور جس کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہوگا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے گارے پر آگ جلا، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا تکبر کیا اور وہ سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور انہیں ہم نے پیشوا بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ قبیح بری حالت والوں میں سے ہوں گے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک فرما دیا تھا۔ موسیٰ کو وہ کتاب جس میں لوگوں کے دلوں کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تم اس وقت طور کی مغربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اور اس وقت تم موجود نہ تھے، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی تو ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، اور نہ تم اہل مدین میں اب ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے، لیکن ہم رسول بھیجنے والے ہیں۔ اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کو ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے جب جہنم کی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا اس نبی کو اس جیسا کیوں نہ دے دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ انہوں نے کہا یہ 2 جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ تم فرماؤ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔
میں اس کی پیروی کروں گا۔ اگر وہ یہ بات تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور بے شک ہم نے ان کے لیے کلام مسلسل بھیجا تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے۔ ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، بس تمہیں سلام، ہم جاہلوں کا ساتھ نہیں چاہتے۔ بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں اے محمد، اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، جو ہماری طرف کا رزق ہے، لیکن اس میں اکثر جانتے نہیں۔ اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترانے لگے تھے، تو یہ ان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اسی وقت جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور اے لوگوں، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے، تو کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہے، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو؟ اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم سمجھتے تھے؟ وہ لوگ جن پر قول ثابت ہو چکا ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہے وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے۔ اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور یہ عذاب دیکھیں گے کیا اچھا ہوتا اگر یہ ہدایت حاصل کر لیتے۔ اور جس دن اللہ انہیں ندا فرمائے گا تو فرمائے گا اے لوگوں، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے۔ تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان مشرکوں کا کچھ اختیار نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ دن ہی بنا دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے، پھر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ الحق اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان سے ان کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں گم ہو جائیں گی۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعہ آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔
قارون نے کہا یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دی جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ تو وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسا قارون کو ملا، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہیں کو دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اور گزشتہ کل جو اس کے مقام اور مرتبے کی آرزو کرنے والے تھے وہ کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی لائے گا تو برا کام کرنے والوں کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے۔ بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، تو تم ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف نازل کی جا چکی ہیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں، اور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ کیا برے اعمال کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے؟ وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے، اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کے پاس سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے ہم یقیناً تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اسے خوب نہیں جانتا جو تمام جہانوں والوں کے دلوں میں ہے؟ اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا اور ضرور منافقوں کو ظاہر کر دے گا۔ اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بوجھ بھی نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، اور ضرور ان سے قیامت کے دن ان کے بہتانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے، پھر اس قوم کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ تو ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
تو تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوچھتے ہو اور نرا جھوٹ گڑھتے ہو۔ بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے روزی کے کچھ مالک نہیں، تو تم اللہ کے بعد رزق ڈھونڈو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ پیدا کرنے کی ابتدا کیسے کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ بنائے گا؟ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کہ اللہ نے پہلے کیسے بنایا، پھر اللہ دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور نہ تم زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ مددگار ہے۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، وہ وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی، اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب کے لائق بندوں میں ہوگا۔ اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں بھر میں کسی نے نہ کیا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے عرض کی اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس شہر والے ظالم ہیں۔ فرمائے اس میں تو لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں فرشتوں کا آنا برا لگا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں اور نہ غمگین ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے، اور بے شک ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی میں روشن نشانی کو باقی رکھا۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو سب اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا اور ان کی رہائش کے مقامات تمہارے لیے ظاہر ہو چکے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور انہیں اللہ کے راستے سے روکا حالانکہ وہ سمجھدار تھے۔ اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔ تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا اور ان میں کسی کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا اور ان میں کسی کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنائے رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں
ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں علماء ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ عز وجل۔ آج 20ویں پارے کی سماعت ترجمہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تو اس ترجمے کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس دعا کی برکت سے ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے یا رب العالمین۔ اس 20ویں پارے کی ترجمہ سماعت کرنے کی برکت سے ہمیں تمام پچھلی ایسی قوموں کے جیسے گناہ کرنے سے محفوظ فرما لے جن سب پر تیرا عذاب آیا۔ اے اللہ اس امت کو بچا لے، اے اللہ اس امت کی مدد فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کی مدد فرما، ہم عاصی ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں، گناہگار ہیں اے اللہ، مگر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما یا رب العالمین۔ ہمیں خاص عافیت عطا فرما دے، ہماری حمایت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری کفالت فرما اے اللہ یا رب العالمین۔ اس ملک پر اپنا خاص رحم نازل فرما، ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص رحم نازل فرما یا رب العالمین۔ یہاں کی مہنگائی کو سستائی سے بدل دے یا رب العالمین، ہمیں اچھے حکمران عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں، ہمارے پیاروں کے حق میں قبول فرما کہ اے میرے رب ہمیں ہر وقت تیری ذات پر کامل بھروسہ رہے یا رب العالمین۔ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، ہمارا بھروسہ تیری ذات پر قائم اور دائم رہے اے اللہ۔ ہمیں شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بننے سے محفوظ فرما لے، آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ تمام نیک دعائیں جو تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے پیاروں نے تجھ سے مانگی ہیں اے اللہ، ان پیارے پیارے وقتوں کی اچھی اچھی دعائیں ہم گناہ گار اور ہم برے لوگوں کے حق میں بھی قبول اور منظور فرما لیں، اور ہمیں ان تمام شریر چیزوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرما جن سے تیرے پیاروں نے پناہ مانگی اے اللہ۔ بالخصوص دجال کے فتنے سے ہمیں، ہمارے قیامت تک کی نسلوں کو، ہمارے زوج، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اساتذہ کرام کے گھر والوں کو اے اللہ، سب کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو اے اللہ سب کو محفوظ فرما لے، دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے ببرکتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔